نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ محترم و مکرم سامعین کرام، امید ہے کہ میرے تمام دوست و احباب بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حاضری کا ایک خاص مقصد ہے۔ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک خط پہنچا، ایک میسج پہنچی جس کے اندر چند سوالات تھے جو اسلام کے متعلق تھے۔ تو یہ جس آدمی نے سوال پوچھے وہ کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ ایک غیر مسلم فوجی بھائی تھا۔ اسلام کے متعلق یہ سوال کیے تو اللہ تعالی کی طرف سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے دین اسلام کی دعوت دی اور اس وقت انسانیت کے اندر ایک نیا انقلاب پیدا ہوا، لوگوں کے اندر جو ہے روحانیت آئی، ان لوگوں کے اندر جو اسلام کو تو دور کی بات بلکہ انسانیت کو بھی بھول بیٹھے تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی تو انہوں نے بہت سارے سوالات کیے تھے، بہت سارے سوالات، کوئی کچھ سوال پوچھتا، کوئی کچھ سوال پوچھتا۔ تو ایسے ہی آج بھی غیر مسلم حضرات جو ہے مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں، مگر افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمان چونکہ اپنے ہی اسلام سے ناآشنا ہیں تو اس لیے وجہ سے وہ ان کو صحیح جوابات دے نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے کوئی رٹی پٹی بات ہے جو ان لوگوں نے رٹ رکھی ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تو اس کے اندر اللہ تعالی اپنے بندے سے فرماتے ہیں بلا شبہ دین اللہ تعالی کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اس کے حق ہونے میں اہل اسلام کے ساتھ اہل کتاب نے جو اختلاف کیے، اس طرح سے اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد ان کو دلیل پہنچ چکی تھی، محض ایک دوسرے سے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں، اور ظاہر ہے ایسے شخص کے حساب کا انجام عذاب ہوگا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ محض ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے، اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے اپنی جو سیاست حکومت جمائے ہوئے تھے، اپنی سرداری، اس کو کم نہ کرنے کی وجہ سے بس وہ کیا کر رہے تھے، جو ہے دلیلیں اور حجتیں مانگ رہے تھے۔ تو کیوں؟ یعنی اسلام کے حق ہونے میں کوئی وجہ شبہ کی نہیں، بلکہ ان میں مادہ دوسروں سے بڑا بننے کا ہے۔ اسلام لانے میں یہ سرداری جو ان کو اب عوام پر حاصل ہے فوت ہوتی تھی، اس لیے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ الٹا اس کو باطل بتلانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ان کے پاس دلیل پہنچ چکی تھی، مگر میں نے ان کے اوپر نشانیاں
جو بھیج دی تھی، ان کے سامنے لائی تھی، مگر وہ بحث اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے وہ سوال کیا کرتے تھے۔ پھر آگے دوسری آیت میں فرماتے اللہ تعالیٰ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اس آیت میں اسلام کے حق ہونے پر دلیل قائم ہونے کے بعد پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے خواہ مخواہ کی حجتیں نکالیں تو آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو تھے، ماننے والے تھے، وہ بھی اپنا اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکے۔ اور اس جواب کے بعد دریافت کرنے کے طور پر کہیے کہ اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ لوگ اسلام لے آوے تو وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں گے، اگر وہ لوگ اس سے بدستور روگردانی رکھیں سو آپ اس کا غم نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے ذمہ صرف احکام خداوندی کا پہنچا دینا ہے، آگے اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے اپنے بندوں کو، آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل حجتیں جو ہے مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ غم نہ کیجئے، بس آپ کا ذمہ جو ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ان تک پہنچا دیجئے، باقی جو مانے اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لائیں گے، جو نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ ان سے حساب لینے والے ہیں۔ بہرحال تو اسی طریقے سے اس جو ہے غیر مسلم ساتھی نے ہم سے سوال پوچھے، تو وہ سوالات کی فہرست ہم نے بنائی تھی اور اس نے وہی سے سوالات کی فہرست بھیجی ہے، تو وہ 18 سوالات کے جوابات چاہتا تھا۔ تو ہم چونکہ اگر 18 سوالات کے جوابات مفصل طریقے سے تفصیل سے دینا چاہیں الگ الگ کر کے تو یقیناً یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، اور آج کل جیسا کہ ہمارے اندر سے جو طلب دین جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے، اس لیے ہم اتنا سن نہیں پائیں گے، تو ہم نے مختصر سا ایک جو ہے جامع انداز میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ بہرحال ان کا پہلا سوال تھا اغوا کرنا، کڈنیپنگ، اس کے متعلق اسلام میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کے متعلق ایک مفصل طریقے سے بیان کیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں، اور اس لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں فساد یعنی بدامنی پھیلاتے ہیں پھرتے ہیں، مراد اس سے رہزنی یعنی ڈکیتی ہے، ایسے شخص پر جس کو اللہ نے قانون شرعی سے، جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، امن دیا ہو یعنی مسلمان پر اور ذمی پر، اسی لیے اس کو اللہ اور رسول سے لڑنا کہا گیا ہے۔ اس نے اللہ کے دیے ہوئے امن کو توڑا، چونکہ رسول کے ذریعے سے اس کا ظہور ہوا، اس لیے رسول کا تعلق بھی بڑھا دیا۔ غرض جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں ان کی سزا، ان کی یہی سزا ہے قتل کیے جاویں۔ ایک حالت میں ان کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جاوے۔ وہ حالت یہ ہے کہ ان رہزنوں نے کسی کو صرف قتل کیا ہو اور مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو، یا اگر دوسری حالت ہوئی ہو تو سولی دے دیے جاویں۔ یہ وہ حالت ہے کہ انہوں نے مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو، یا اگر تیسری حالت ہوئی ہو تو ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے یعنی داہنا ہاتھ بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہ وہ حالت ہے کہ صرف مال لیا قتل نہ کیا ہو۔ اگر چوتھی حالت ہوئی ہو تو زمین پر آزادانہ آباد رہنے سے نکال
کر جیل خانے میں بھیج دیے جائیں، یہ وہ حالت ہے کہ نہ مال لیا ہو نہ قتل کیا ہو، قصد کرنے کے بعد ہی گرفتار ہو گئے ہو۔ یہ سزا مذکور تو ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی اور ذلت ہے، ان کو آخرت میں جو عذاب عظیم ہوگا سو الگ۔ ہاں مگر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان کو گرفتار کرو توبہ کر لیں تو اس حالت میں جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بخش دیں گے اور توبہ قبول کرنے میں مہربانی فرمائیں گے۔ تو اس کے اندر ان صحابہ نے مجھ سے جو 18 سوال پوچھے ہیں ان میں سے بہت ساروں کا جواب یہی مل جاتا ہے۔ پہلا سوال ہی ان کا تھا کہ اغوا کرنا اسلام کے اندر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اغوا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کڈنیپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے راستے سے اٹھا لیا گیا ہو۔ کس وجہ سے؟ یہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو دشمنی کی وجہ سے، اب وہ اس کو اغوا کر کے اس سے مال ایٹھنا چاہتا ہے، مال لینا چاہتا ہے، اس مال لوٹنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایسے لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، ان کو شروعاتی دور میں اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو کیا کر دیا جائے کہ قتل کر دیا جائے۔ قتل تب ہو کہ انہوں نے صرف قتل کیا ہو، مال نہ لوٹا ہو۔ اب ان کو الگ کسی جگہ قتل کر دیا جائے۔ اب اگر یہ مال لوٹنے کے ساتھ اس کو قتل کیا ہے، قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹ لیا ہے، تو ان کو سر عام پھانسی دی جائے۔ پھر اس کے بعد اگر انہوں نے جو ہے صرف مال لوٹا ہے، صرف مال لوٹا ہے تو ان کی جو ہے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے۔ کس طریقے سے؟ اگر آپ دایاں پاؤں ان کا کاٹتے ہیں، دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں تو بایاں پاؤں کاٹتے ہیں، بایاں ہاتھ کاٹتے ہیں تو دایاں پاؤں کاٹ دے۔ اگر اس کے بعد صرف انہوں نے کیا کیا ہے کہ صرف چوری کی ہے، مال لوٹا ہے، اس کے علاوہ مال بھی نہیں لوٹا ہے، بس پکڑے گئے ہیں، اب یہ انہوں نے کڈنیپنگ کی تھی تو ان کو بہتر ہے، ان کے لیے قرآن مقدس نے اعلان کیا کہ ان کو کیا کر دیا جائے؟ جیل خانے میں پھینک دیا جائے۔ ان سوالات کے جوابات انہوں نے پوچھے کہ آپ بتائیں، ان کے جوابات ایسے دیں کہ قرآن اور حدیث یعنی کہ اسلام جو ہے اگر کوئی کام کرے تو اس کے متعلق کیا ہے۔ ہم نے یہ سوال جو ہے اسلام کیا کہتا ہے اس کے مطابق دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اس کو ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ کام حکومت کا ہے، مگر اگر اسلامی حکومت ہو جہاں اسلامی شرعی قانون ہو تو وہاں یہ کیا جائے گا اس کے ساتھ۔ اب یہ اغوا کرنے کے لیے اغوا کرنے والے کا جو ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ پھر زنا کرنا، انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا، زنا کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو ہے سورہ نور کے اندر زنا کو مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ تو یہ ایک آیت ہے، دو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں زنا کے متعلق، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، سو دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان میں ہر ایک کے 100 درے یعنی کہ کوڑے مارو۔ اگر تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے کہ رحم کھا کر چھوڑ دیا یا سزا میں کمی کر دو، تو اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ ان دونوں پر ایمان رکھنا نقطہ زی ہے، تو ان دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے تشہیر ہو اور سامعین کو عبرت ہو اور دوسرے لوگ اس سے رکیں۔ یہ کس کے متعلق؟ کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے
وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جاویں۔ اب اس کی تفسیر میں علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اگر یہ تب ہے کہ جب زانی یا زانیہ جو ہے یہ کوارے ہیں، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیا کیا جائے گا؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی اللہ کے حکم کے اندر اپنا ترس دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انجام اس کو دکھائیں گے۔ پھر آگے دوسری آیت ہے الزانی لا ينکح، آیت میں کیا فرمایا؟ زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ مشرکہ کے، اور زانیہ کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے، اور مسلمانوں پر حرام کیا گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ بیان کیا قرآن مقدس میں کہ جو زانی ہوتا ہے وہ ایسی گندی چیز ہے کہ وہ پھر کیا کرتا ہے، چونکہ اسلام کے اندر زنا کا کوئی بھی کنسپٹ نہیں ہے، اسلام کے اندر زنا حرام ہے۔ آپ صرف اور صرف اپنی بیوی سے اپنی خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اب چونکہ وہ زنا کا عادی بن گیا ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہے، تو وہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو وہ نکاح نہیں کرتا مسلمان سے، کیونکہ نکاح کے بعد اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ زنا کرنا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، یا تو زانیہ کے ساتھ نکاح کرتا ہے، ایسی عورت کے ساتھ جس کو خود بھی زنا کی عادت پڑی ہو، اور یا تو مشرک کے ساتھ، کیونکہ مشرکین میں یعنی کافروں میں جیسے کہ یہودی، عیسائی وغیرہ وغیرہ جو ہے، ان کے اندر زنا کا کوئی لحاظ نہیں ہے، زنا کو یہ حرام نہیں قرار دیتے، یہ ایک خواہش سمجھتے ہیں انسانی خواہش کو، کہ انسانی خواہش ہے اور انسان کو حق ہے کہ وہ انسان کیا کرے کہ اپنے خواہش کو پورا کرے۔ تو اس لیے ایسے ہی زانیہ جو ہوتی ہے وہ عورت بھی کسی مسلمان کے ساتھ نکاح نہیں کرتی، وہ بھی کسی زانی یا مشرک کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتی ہے، کیونکہ وہی مذکورہ عادت اس کو بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ نکاح نہیں کرتی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم۔ اور جو لوگ تہمت لگائے پاک دامن عورتوں پر پھر 4 گواہ نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو، اور یہ لوگ فاسق ہیں، لیکن جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے سو اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگائے اور ان کے پاس بجز اپنے اور کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی شہادت یہی ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بے شک میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا عذاب ہو اگر یہ سچا ہو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا۔ اب یہ آیت میں نے کیوں تلاوت کی آپ کے سامنے، جبکہ اس بھائی نے ہمیں زنا کے متعلق پوچھا تھا، تو یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں قرآن جن کے متعلق بیان کر رہا ہے، تو اس بھائی نے ان کے متعلق آگے کچھ سوال کیے ہیں، تو یہاں ان کا جواب میں نے دے دیا تاکہ آگے یہ موضوع ہمارا لمبا نہ ہو پائے۔ تو پہلے زنا کے متعلق انہوں نے جو پوچھا تھا اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو زنا حرام ہے اسلام کے اندر، اگر کوئی زنا کرتا ہے وہ کوارا ہے مرد یا عورت، تو اس کو جو ہے حاکم ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ لوگ ان کو کیا 100 درے
یعنی کہ کوڑے مارے اور بالکل ترس نہ کھائے جو ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ شادی شدہ ہے، مرد ہو یا عورت، اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے متعلق اسی آیت میں، اس کی تفسیر میں آیت آیا ہے کہ ان کو، چونکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو عادت پڑ چکی ہے، وہ عادت اب چھوٹنے والی نہیں، اب وہ خاندانوں کے اندر فساد پھیلانے کا سبب بنیں گے، تو اس لیے ان کو سنسار کر دیا جائے۔ سنسار کیسے ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پتھر مار کر ان کو مار دیں، قتل کر دیں، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ مزید فساد کا سبب نہ بنے۔ چونکہ اس کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، اب بھی وہ سزا زنا کا عادی ہے، تو وہ آگے جا کر کیا ہوگا؟ خاندانوں کے تباہ ہونے کا سبب بنے گا خاندانوں۔ اب ایسے ہی کوئی بھی آئے گا تو زنا کی تہمت لگائے گا کسی کے اوپر، تو اس کے متعلق ان آیات میں قرآن مقدس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی بھی تہمت لگاتا ہے، یوں ہی اس کی تہمت قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ اگر تہمت لگاتا ہے پھر اس کی تہمت جھوٹی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ 80 درے اس کو مارے جائیں گے جس نے تہمت لگائی۔ اگر وہ پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں، غفور رحیم ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ اس کے باوجود کہتا ہے کہ میرے پاس گواہ تو نہیں ہے، پھر قاضی اس سے قسم کھلائے گا، 4 بار وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے پر، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور ایسے ہی عورت 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ میں بے قصور ہوں، میں نے زنا نہیں کیا ہے، مجھ پر جو تہمت لگائی ہے وہ جھوٹی ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب ہو اگر میں جھوٹی ہو اور یہ میرا شوہر جو ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ یہ قرآن مقدس میں زنا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ امید ہے کہ یہ جواب ان کے لیے کافی ہوگا۔ پھر آگے ڈاکہ ڈالنا، تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس موضوع کو اگر میں الگ الگ ان کے جوابات دوں مفصل طریقے سے تو یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے آپ کے سامنے میں نے پہلے اغوا کرنے کے سوال میں جو جواب دیے تھے وہی یہاں بھی ہے کہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ وہی اس کے اوپر سزا دی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی وہی، کیونکہ پہلے عربوں کے اندر جو ہے، چونکہ اسلام عربوں سے پھیلا ہے، 1400 برس پہلے، 1450 برس پہلے اسلام لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پھیلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آپ نبی ہیں ہمارے، آپ ہی نے جو اسلام ہم تک پہنچایا صحابہ کے ذریعے، جس طریقے سے ہم اس کو مانتے ہیں۔ چونکہ عربوں کے اندر یہ اسلام پہلے آیا تو عربوں کے اندر کڈنیپنگ نہیں ہوا کرتی تھی جیسے آج موجودہ دور میں ہوتی ہے، تو کڈنیپنگ کا مطلب ہوتا تھا ڈاکہ ڈالنا، اور ڈاکہ ڈالنے کے اوپر وہی سزا ہے کہ اس کو 4 حالتوں میں 4 سزا دی جائیں گی۔ اگر اس نے صرف ڈاکہ ڈالا ہے، یعنی کہ ڈاکہ ڈالا ہے اور قتل بھی کیا ہے، تو اس کو وہی سزا ہوگی کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر اس نے مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے اور قتل بھی کر دیا ہے اس کو، تو اس کو کیا کر دیا جائے؟ سولی دی جائے گی۔ اگر اس نے صرف مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا ہے، تو اس کے ہاتھ بازو کاٹ دیے جائیں گے، ہاتھ اور بازو، پاؤں اور بازو اس کے کاٹ دیے جائیں گے، تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کر سکے، چوری نہ کر سکے۔ اگر وہ قصد کرنے سے، یعنی اس نے ارادہ ہی کیا تھا، تو اس کو دبوچ لیا گیا، پکڑ لیا گیا، تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا، اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اب آگے ان کا چوتھا سوال ہے، پہلا سوال تھا ان کا اغوا کرنا، دوسرا سوال تھا زنا کرنا، تیسرا سوال تھا ڈاکہ ڈالنا۔ پھر چوتھا سوال وہ کرتے ہیں قتل کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے یا بدون کسی فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی شخص کو بچا لے وے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضحہ لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی
بہتر یہ کہ ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والی ہی رہے۔ تو یہاں جو ہے قتل کرنے کا ذکر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی بھی نفس کو، انسانی جان کو قتل کرتا ہے بنا کسی قصور کے، تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کو بچا لے قتل کرنے سے، قتل ہونے سے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اس قسم کے واقعات بنی اسرائیل میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے بہت سارے انبیاء بھیجے اور واضح دلیلیں ان کے سامنے رکھی، مگر ان میں اکثر یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ ان دلیلوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کی اگلی آیت میں وہی ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، کہ وہ پچھلی آیت جو ہم نے اغوا کرنے کے متعلق بیان کی تھی، پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، اس کے اندر جو آیات تھی کہ اگر کوئی قتل کر دے اس کو 4 سزا دی جائیں گی، تو ویسے ہی ہے کہ اگر کوئی بلا قصور کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو وہی طریقے سے 4 سزا دی جائیں گی۔ اس کو قتل کیا جائے گا، یا اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کو پھانسی دی جائے گی، یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، اور آخر میں اگر اس نے قتل نہیں کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تو اس کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ قتل کی سزا اسلام میں یہ ہے، اور انسانی قتل کو اللہ تعالیٰ نے بالکل حرام قرار دیا ہے۔ بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے انسانی قتل کو۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو شخص کسی کو بلا وجہ قتل کرے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا، الا بالحق، مگر ایسا ہو کہ اس کو قتل کرنا حق پر ہو، یعنی اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کا، جیسے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کا قتل کرنا واجب ہو گیا ہے، تو اس کو پھر قتل کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسی سزائیں دیتے ہیں، ولا یزنون، جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے اور نہ قتل کرتے ہیں، اگر اس کے باوجود کوئی ایسے قتل کرتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا جو سامنا ہوگا وہ بہت ہی خطرناک طریقے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام کا مزہ چکھائیں گے جو بلا وجہ کسی کو قتل۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کافروں کو قتل کر دو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو ہے اس کی حکمت بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کا قتل کرنے کا حکم نہ دے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود سزا دے کر کسی کو قتل کرنے کا حکم نہ دے، تو دنیا میں کیا ہوگا کہ دنیا میں لوگ فساد پھیلائیں گے، اور ایسی جماعتیں تیار ہو جائیں گی جو نڈر ہو جائیں گی، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں قتل نہیں کیا جاتا ہے، تو کیا کریں گے، تو دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ اور فساد کیسے پھیلائیں گے؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ وہ لوگ کیا کریں گے کہ پھر نہ تو دنیا میں گرجا گھر رہیں گے، نہ کوئی معبد رہیں گے، نہ کوئی کلیسائیں رہیں گی، نہ مسجدیں رہیں گی، یہ پورے کے پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ہم جب کسی کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی کسی کو، اچھی جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ تم جہاد کرو، جنگ کرو دوسروں کے ساتھ اور ان کو قتل کرو، تو اس سے اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کو اس طریقے سے ختم نہ کریں تو وہ کیا کریں گے کہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم کرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مقدس میں سورہ توبہ کی جو ہے آیات میں پہلی 10 آیات تک قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
تم کیا کرو کہ جہاں بھی تمہیں کافر ملے ان کو قتل کرو۔ اس کے متعلق بہت سارے جو ہے غیر مسلم حضرات کیا کرتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جہاں بھی کافر ملے اس کو قتل کر دو، یعنی کہ یہ تو دہشت گردی ہے۔ تو اس کی پس منظر یعنی پہلی آیات اور اگلی آیات میں یہ پس منظر ہے کہ یہ جو ہے کفار اور مسلمانوں، مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے پہ کیا کیا تھا، پھر اس کی خلاف ورزی کی تھی، معاہدے توڑ دیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کیا کریں کہ ان کو قتل کر دیں، ان کو کیا کریں کہ قتل کر دیں، جہاں بھی جو بھی ملے وہ قتل کر دیں، کیونکہ وہ وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ آگے پوچھتے ہیں، ان کا سوال نمبر 5 ہے کہ غداری کرنا، غداری کرنا۔ تو اب ان کے سوال میں جو ہے انہوں نے واضح نہیں کیا ہے کہ غداری کس کے متعلق، کیا اسلام میں کوئی اسلام کے ساتھ غداری کرے وہ، یا پھر وہ کسی ملک کے ساتھ کوئی غداری کرے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسلام میں غداری کا ذکر آیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو منافق قرار دیا ہے کہ ایسا آدمی منافق ہے اور یہ جہنم کے اندر جلے گا، اور جو جہنمی ہوں گی ان کے خون اور پیپ میں جلے گا، جو ہے اس کو وہاں رہنا پڑے گا، یہ منافق ہوگا، یہ غداری کرنے والا ہے۔ اگر یہ وطن کے ساتھ غداری کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے تمام انبیاء کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے اپنی قوموں کو حب الوطنی کی جو ہے تلقین کی، تاکید کی کہ آپ اپنے وطن کے ساتھ محبت کریں، اور کسی کو بھی اجازت نہیں دی کہ آپ وطن کے ساتھ غداری کریں۔ اور جو بھی ایسا ہوتا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے زمانے میں اگر ایسا کوئی کرتا تو اس کو منافق قرار دیا جاتا، اور منافق کو قتل کر دینا بہتر سمجھا جاتا تھا۔ تو منافق کی بھی وہی سزا ہے کہ اس کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، کیونکہ وہ منافق ہے، وہ آج غداری کر رہا ہے تو کل وہ بڑی غداری کرے گا اور پورے ملک کو بیچ ڈالے گا۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں چوری کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ تو اسلام کے اندر قرآن مقدس میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے سو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ان کے کردار کے عوض میں بطور سزا کہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے ہیں اور حکمت والے ہیں، زبردست حکمت والے ہیں۔ اب یہاں چوری کرنے کا جو اگر اسلام میں چوری کا یہ ہے کہ چوری بہت بڑا گناہ ہے، اور چوری حقوق العباد میں ہے، ہیومن رائٹس کا جو ہے اس کو وائلیشن کرنا بولتے ہیں، کہ جو چوری کرتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ انسانیت کے حقوق کی پامالی کرتا ہے۔ تو ایسا آدمی دوسروں کا حق کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، تو قرآن مقدس میں فرمائے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، مرد ہو یا عورت۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان کی کس کردار کے عوض، کیونکہ وہ چوری کرنے والے ہیں، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے جو ہے زبردست حکمت والے ہیں۔ اب یہاں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھائی چوری 10 روپے کی 1 لاکھ روپے کی ہاتھ کروڑوں کا ہے تو کیوں کاٹا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بڑھ کر کسی کی حکمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، تو وہ آگے چل کر بہت بڑی بڑی چوریاں کرے گا، لوگوں کے مال ناحق کو چوری کر کے دبا لے گا، لوٹ کھسوٹ کرنا شروع کر دے گا، اور اس سے انسانیت کے اندر فساد پھیل جائے گا، اور فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، فساد پھیلانے والے کو بھی اور فساد پھیلے اس کو بھی نہیں پسند کرتے ہیں۔ پھر آگے ان کا کہنا ہے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹا الزام لگانا۔ تو جھوٹ بولنے کے متعلق اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا بتایا کہ مسلمان
3 باتیں کر سکتا ہے، 3 گناہ کر سکتا ہے، اور وہ گناہ بڑے بڑے تھے، ان کو میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ بہت سارے لوگ بس بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، جی اجازت ملنی چاہیے گناہ کرنے کی۔ تو 5واں جو ان میں گناہ تھا وہ جھوٹ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور قرآن مقدس میں جو آیت میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کی کہ کسی کے اوپر تہمت لگائی جائے، جھوٹا الزام لگایا جائے، اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے، اگر وہ جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اگر وہ جھوٹا ہے واقعی میں اور وہ اپنی اس الزام کو، تہمت کو جو ہے ثابت نہیں کر پاتا ہے، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والی کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ جو جھوٹ بولے گا وہ اسلام سے خارج ہے، پھر وہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ جھوٹ خود سے بولتا ہے، اپنے ذات کے اوپر جھوٹ بولتا ہے تو پھر تو وہ گناہ گار ہے صرف۔ اگر وہ کسی کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، جیسے کہ ان بھائی کا سوال تھا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی تہمت لگانا، الزام لگانا، تو اس کے متعلق وہی ہے کہ اس کو جھوٹے الزام لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر یہ پوچھتے ہیں نمبر 8، غیر مجرم کو سزا دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی بے قصور کو سزا دینا ایسا ہے کہ جیسا جو ہے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ ظالم کو سزا نہ دینا اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ کسی غیر مجرم کو سزا دینا۔ اگر کسی نے چوری کی ہے، اس کو قرآن مقدس میں فرمایا کہ اس کو کیا کر دیا جائے، اس کے ہاتھ کاٹ دی جائے۔ اگر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر نافرمانی یہ ہے کہ کسی کے اوپر وہ جو بے قصور ہے اس کو سزا دی جائے۔ پھر ان کا جو سوال ہے، سوال نمبر 9 میں پوچھتے ہیں مذہب پر وشواس نہ ہونا، نہ کرنا۔ تو یہ ہے کہ دیکھیے مذہب کے اوپر وشواس کیوں نہیں ہوتا ہے انسان کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو اس مذہب کے اندر سچائی نہیں ملتی ہے، اس مذہب کے اتھینٹیکیٹڈ ہونے کے اس کو ثبوت نہیں ملتے ہیں، اس کو اس مذہب کے اندر جو ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے وشواس نہیں کرتا ہے۔ اور جس کو مذہب کے اوپر وشواس نہیں ہے وہ جو چاہے کرے۔ بھائی اسلام کے اوپر جس کو وشواس نہیں ہے، یقین نہیں ہے، وہ اسلام کے متعلق اپنے ان چیزوں کو بیان کرے، سوال پوچھے، دلیلیں حاصل کرے کہ بھائی مجھے ان معاملوں میں اسلام کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اگر اس کو اعتماد بخش، یقین بخش جو ہے اس کو اطمینان بخش جواب نہیں ملتا ہے، دلیل نہیں ملتی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے دنیا میں، ہم اس کے اوپر کوئی سزا یا فقہاء کرام، علماء کرام اس کے اوپر کوئی سزا عائد نہیں کرتے، بس وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے اس کی اپنی حالت پر۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حساب کل قیامت کے دن خود لیں گے، اور یقینی طور پر سچ ہونے کے باوجود، مذہب کے سچ ہونے کے باوجود وہ مذہب کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، پھر بھی یقین نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ سوال نمبر 10 ہے ان کا، کسی کو تکلیف دینا۔ تو اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں بھی بہت جگہ اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، کسی کو تکلیف دینا، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی دل شکنی کرنا ایسا ہے جیسے کہ کسی نے کعبہ کو ڈھا دیا، کسی کی عزت نفس کو گرا دینا، اس کی عزت کو چھالنا، اس کو تکلیف پہنچانا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے کہ کعبہ کو ڈھا دینا۔ دیکھیے مسلمانوں کے لیے کعبہ سے بڑھ کر کوئی بھی جو ہے عظمت والی جگہ نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اسلام بالکل تکلیف دینے کو حرام قرار دیتا ہے، بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا۔ یہاں تک کہ اسلام نے بہت سارے مقامات پر، اور بہت سارے نہیں، خزانہ ایک بڑا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان کے پاس ایک آیا ان کے اوپر حملہ کرنے، ایک کافر، اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے میری تلوار سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے یعنی اللہ، وہی مجھے بچائے گا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ لی اور پھر پوچھا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ بس شرمسار ہو گیا، وہ گر گیا۔ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اس کو تکلیف نہیں دی، حالانکہ اس وقت تکلیف دینا جو ہے، اگر تکلیف دیتے بھی وہ جائز ہے، کیونکہ قصاص اسلام میں جو ہے وہ بالکل حلال ہے کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا ہے آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ تھپڑ نہیں مارتے ہیں تو آپ مظلوم بنتے ہیں، وہ کل کیا کرتا ہے، کل جا کر کسی اور کو تھپڑ مارے گا، اس لیے نہ تکلیف دی جائے اور نہ تکلیف برداشت کی جائے اسلام میں۔ پھر اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں غیر عورت سے تعلقات قائم کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے تھے کہ ایک ہانڈی یعنی ایک برتن کے اندر اچھا سالن، اچھا کھانا پکا ہوا تھا، اور دوسرے میں ایک سڑا گلا کھانا پکا ہوا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اچھا سالن چھوڑ کر سڑا گلا کھانا کھا رہے تھے، اور اسی طریقے سے عورتیں بھی تھی، وہ اچھا سالن چھوڑ کر، اچھا کھانا چھوڑ کر برا کھانا کھا رہی تھی، سڑا گلا کھانا، خراب کھانا کھا رہی تھی۔ تو پوچھا گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو غیر عورتوں سے سبند بناتے، حالانکہ ان کے نکاح بھی ہوئے ہیں، یہ شادی شدہ ہیں، اور یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے کیا کرتے ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تعلقات کے بعد زنا بھی کرتے ہیں تو اس کا حکم پہلے ہی بیان کر دیا گیا ہے۔ اب سوال نمبر 12 یہ پوچھتے ہیں اپنے مذہب کو دوسرے سے اچھا سمجھنا اور اس کا اعلان کرنا۔ اس کا وہی جواب ہے جو میں نے پہلے دے دیا، مذہب کے اوپر وشواس نہ ہونا، کہ ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب اس آدمی کو اپنے مذہب کے اوپر جو ہے پورا اعتماد نہ ہو، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کے متعلق جس مذہب کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، دوسرے مذہب کو اچھا سمجھتا ہے، تو وہ سملیرٹیز جو ہے ان کو بیان کرے، پوچھے کہ بھائی مجھے یہاں یہ اعتراض ہے، یہاں یہ اعتراض ہے۔ اگر اس کو جواب تسلی بخش نہیں ملتا ہے تو وہ جو چاہے کرے اعلان، اس کے اوپر کوئی قرآن مقدس نے اس کو کوئی جو ہے اس کے اوپر کوئی سزا عائد نہیں کی ہے، بس سزا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دھوکہ دینا، بیوقوف بنانا، کسی کو دھوکہ دینا اور کسی کو بیوقوف بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ بازی دے، جو دھوکہ بازی کرے، جو وعدہ خلافی کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو مسلمان کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، مکر و فریب کرے۔ بھائی کا سوال ہے تکبر کرنا، دوسرے کو اپنے سے کم سمجھنا۔ قرآن مقدس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں اور شیخی کی باتیں کرتے ہوں۔ تو اس سے بڑھ کر میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اور اسلام کے اندر کچھ مقدس ایام آتے ہیں کہ جن کے اندر تمام مسلمانوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ جب وہ معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ان کی معافی قبول کی جاتی ہے۔ اس آدمی کے علاوہ جو تکبر کرتا ہے، کہ تکبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور تکبر کی سزا قیامت کے دن بہت بھیانک ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی سزا متعین نہیں ہے۔ پھر یہ پوچھتے ہیں انسان کا سانپ کی طرح دغا بازی کرنا، یہ بھی وہی ہے، منافقت ہے، کہ اس کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ منافق ہیں اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، جو اس قسم کے ہوں وہ جہنم میں جائیں گے، فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا۔ مہمان نوازی نہ کرنا، ان کا سوال ہے کہ مہمان نوازی نہ کرنا
اسلام کے اندر اس کا کیسا ہے، اس کے متعلق کیا ہے؟ تو دیکھیے اس سے یہ پتہ چلے گا آپ کو، میں جو سوال کا جواب دوں گا اس سے آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے اندر مہمان نوازی کا کتنا اکرام ہے، احترام ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور اکرام کی کیا صورت بتائی کہ اس کی ایک دن جو ہے اکرام کرے، اس کی مہمان نوازی کرے، یہ اس کے لیے جو ہے مہمان نوازی اور بہت بڑا عمل ہوگا۔ اگر وہ 2 دن اس کی مہمان نوازی کرتا ہے تو یہ مستحب ہے، اس سے زیادہ اچھا ہے، 1 دن سے زیادہ بہتر ہے، اس کو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اور کیا ہے کہ اگر وہ پھر کیا کرتا ہے کہ 3 دن اس کی مہمان نوازی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعلیٰ ترین اخلاق حسنہ کا حامل ہے یہ انسان، اور اس نے صدقہ کیا، گویا اس نے صدقہ خیرات کیا۔ اور یہاں جو میں نے آیت آپ کے سامنے تکبر کے حوالے سے پیش کی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور غریب غربا کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور راہ گیر کے ساتھ بھی یعنی مہمان کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں جو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور اس کی واضح مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مشرک تھا، کافر تھا، وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کی، تو اس نے کیا کر دیا کہ اس کو معلوم نہیں تھا، یا جس طریقے سے بھی اس نے پیشاب پاخانہ کر دیا بستر ہی کے اوپر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، اور اس کا پاخانہ خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس سے بڑھ کر مہمان نوازی کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہمارے نبی ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، اور پوری دنیا کا عظیم ترین انسان ہم نہیں، پوری دنیا کے اندر ان کو ہر مذہب کا ہر جاننے والا جو ان کے متعلق جانتا ہے، جس نے ان کی سیرت پڑھی ہے، وہ ان کو عظیم ترین انسان سمجھتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جب مہمان کا اتنا اکرام کیا اور مسلمانوں کو اکرام نہ کرنے کا حکم ہو؟ چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، ہمیں تو یہی حکم ہے مسلمانوں کو کہ وہ ہر ایک کا مہمان کا اکرام کریں، اس کا احترام کریں۔ اب ان کا سوال جو ہے، سوال نمبر 17 جو ہے، وہ ہے گوشت کھانا کیسا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں گوشت کھانا کیسا ہے؟ تو قرآن مقدس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، کہ تم پر صرف مردار کو حرام کیا ہے، اور خون کو، اور خنزیر کے گوشت کو، اور جس چیز کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور پھر جو شخص بالکل بے قرار ہو جاوے بشرطے کہ طالب لذت نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ بخش دینے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے گوشت 2 ہی چیزوں کا کھایا جاتا ہے، یا تو جانور کا یا پرندوں کا۔ پرندوں اور جانوروں کے اندر اصول یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے گوشت کھانے اس چیز کا، یعنی کہ خنزیر کا گوشت، یا اس چیز کا گوشت جس کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو، یعنی کہ مسلمانوں کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ وہ غیر اللہ پر دوسروں نے جو ذبح کیا ہو، جھٹکا وٹکا کیا ہو، اس کو کھائیں، یعنی غیر اللہ کے ذبیحے کے اوپر جو ہے غیر اللہ کا ذبیحہ جو ہے اس کو کھائیں۔ بس یہ گوشت حرام ہے، باقی سب کا سب حلال ہے جو پائے۔ اب ان میں فقہائے کرام اصول
بیان کرتے ہیں کہ جو جانور شکاری جانور ہیں، ہاتھ اور منہ سے شکار کرتے ہیں یا مردار کو کھاتے ہیں، وہ جانور تمام کے تمام حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام حلال ہیں۔ اور عموماً چوپائے کھائے جاتے ہیں، بکری جو ہے، اونٹ، بھیڑ، گائے، بیل، یہ مسلمانوں کے اندر کھائی جاتی ہے اور اس کو قرآن مقدس نے حلال قرار دیا ہے۔ گوشت کھانا کوئی حرام نہیں ہے، البتہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ چیزیں کھانا حرام ہے، یعنی کہ خنزیر کا گوشت اور اس چیز کا گوشت جس کو اللہ کے بندے نے اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو، کسی غیر مسلم نے غیر اللہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہو۔ اخیر میں یہ جو سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان کا 18واں اور آخر سوال یہ تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کیسا گناہ ہے کہ دیکھیے جو انسان جو ہے قرآن کو نہیں مانتا اور قرآن کی بات کو، بتلائی ہوئی بات کو عمل نہیں کرتا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا ان میں سے ایک، تو ان کو اف بھی تم نہ کہنا، ان کے سامنے اپنی عاجزی کے بازو کو جھکا دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی نظریں نیچی کر دینا، اف بھی نہ کہنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، یا اللہ ان کو ایسے ہی ان کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم فرمایا ہے۔ اور قرآن مقدس کی بہت ساری آیات میں اگر والدین کی نافرمانی کرنے والا ایسا آدمی بخشا نہیں جائے گا۔ تو خیر، امید کرتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب جو ہم نے دیے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے مفید بنائیں گے۔ ہمارا حق تھا کہ ہم ان کے سوالوں کے جواب دیں، بقیہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، تم دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے اندر سینکڑوں آیات کی تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، تفاسیر بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام،